السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان مسجد میں آج اس سے ملاقات ہوئی، اس نے روک لیا اور اس نے سوال یہ کیا، کہنے لگا مفتی صاحب اگر کسی نے حرام کھا لیا ہو تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے، کیسے اس حرام کے گناہ سے وہ بچ سکتا ہے اگر کسی نے انجانے میں حرام کھا لیا ہے تو اس کا سولوشن جو دیا سو دیا ان کو۔ لیکن میں نے پوچھا کہ آپ مطلب یہ جو سوال کر رہے ہیں کیا چیز ایسی آپ نے کھا لی یا کس نے یہ کھا لیا جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اور کیا کھایا ہے؟ نہ جانے آپ جس کو حرام سمجھ رہے ہیں وہ حرام ہے بھی یا نہیں، یا کس طرح کا آپ نے حرام کھایا ہے، پھر اس کا سولوشن آپ کو بتایا جائے۔ یہ سوال ان سے کیا گیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جو آنسر کیا کہ یہ حرام ہم نے کھایا ہے تو بڑا شوق ہوا، اور پھر یہ بات یاد آئی کہ ایسے ہی سوال اب سے کچھ ٹائم پہلے کسی اور نے بھی کیا تھا۔ یعنی یہ ایک غلط فہمی لوگوں میں رائج ہے اور لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ اور وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کہیں شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، لیکن ولیمے سے پہلے شوہر اور بیوی جو ہیں ہم بستری نہیں کر پاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو یہ ولیمے کا کھانا ناجائز ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے، اور جس کو کھاتا ہے تو گویا کہ وہ حرام کھاتا ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے۔ یہ بات صحیح ہے اور مناسب ہے کہ ولیمے کا جو کھانا ہوتا ہے وہ نکاح کے بعد اور اگلے دن ہوتا ہے، اور وہ اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک رسم ہے، یہ طریقہ چلا آ رہا ہے شروع سے کہ ودا ہو کر لڑکی گھر آتی ہے اور وہ لڑکے کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی ہے، اس کے گھر میں وہ دونوں ساتھ میں رہتے ہیں، تو وہ تعلق یقینی طور پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلے دن ولیمے کا پروگرام ہوتا ہے، تو وہاں لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، دعوت کی جاتی ہے، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ بندے کا نکاح ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی اس رات مستری نہیں کرتا ہے کسی بھی وجہ سے اور وہ ولیمہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، نہ وہ کھانا حرام ہوتا ہے، نہ ولیمے ایسا ولیمہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔